السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب ہدایت کے چیپٹر نمبر 9 سورہ التوبہ کی آیتیں تھیں۔ آیت کا سیریل تھا 17 سے لے کر 24 تک۔ اللہ نے اپنے اس بندے کو تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفاہیم سے قریب ہو کر اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ درس دوسروں کے لیے نہ ہو بلکہ درس ہم خود اپنے لیے حاصل کریں کہ اس میں کیا کہا گیا ہمارے لیے۔ سب سے پہلے تو اس کے ترجمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں ہم 100% کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے دوریاں جب پیدا کر لی اللہ کی کتاب کی اوریجنل زبان سے، وہ عربی نہیں تھی، وہ عربی یہ مبین تھی، عرش اعظم سے آئی ہوئی تھی، اور بہت ایزی تھا اس کو سمجھنا۔ ہم نے یاد تو کر لیا اور بہت ایزی رہا اس کا یاد کرنا بھی، اور معجزہ بھی ہے کہ پورے قرآن شریف کا حفظ اتنی بڑی کتاب کا، لیکن ایک شہر میں آپ کو ہزاروں حافظ مل جائیں گے۔ یہ ناممکن چیز ممکن ہو گئی، اور اگر ہم تھوڑی سی کوشش کرتے تو اس کے معنی بھی ہم سمجھ سکتے تھے، اس لیے کہ یہ عرش اعظم سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو انسان کے قلب سے بات کرتی ہے۔ کیسے ہو مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کر پائیں اللہ کی مساجد کو، جبکہ وہ اپنے آپ کی ہی نافرمانی اور شرک پر خود گواہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اعمال غارت ہو گئے ان کے، اور جہنم کی آگ میں وہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ در حقیقت اللہ کی مسجدوں کو آباد تو وہ کرے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت کے حساب کی جواب دہی کا احساس ہو اس میں، اور وہ عبادت کے سسٹم کو قائم کرتا ہو، اور چیریٹیبل کام کرے اور نہ ڈرے مگر صرف اللہ سے، تو ممکن ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہو سکیں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کی دیکھ بھال کرنے کو ایسا سمجھ کے رکھا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت کے حساب کی اس کو جواب دہی کا احساس ہو اور اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتا ہو؟ نہیں برابر ہو سکتے اللہ کے نزدیک، اور اللہ گنہگار قوم کو راہ سوجنے نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جد و جہد کی اللہ کی راہ میں اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی، ان کے درجات اللہ کے نزدیک بڑے ہیں، اور یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔
بشارت دیتا ہے ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی اور رضوان کی اور ایسی جنتوں کی جہاں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جس میں وہ انٹر ہوں گے ہمیشہ کے لیے۔ بے شک اللہ اس کے پاس زبردست ریوارڈ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم بنانا اپنے آبا اور اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو پروٹیکٹیو ایلیز، اگر انہوں نے کفر کو پریفر کیا ایمان کے مقابلے میں، اور جو کوئی ان سے اس طرح کی پروٹیکشن چاہے گا تو یہی ظالم مانے جائیں گے۔ آپ فرمائیے کہ اگر تمہارے آبا اور اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے اور تمہارے کنبے قبیلے، اور وہ مال جس کو تم نے سینت کر رکھا ہے، اور وہ بزنس جس کی مندی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر تمہارے جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ محبوب ہو گئے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے، اور اللہ ایسی فاسق قوم کو، وچن کو توڑنے والی قوم کو راہ سوچنے نہیں دیتا۔ پہلی آیت شریفہ میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ جو مشرک ہے وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی مسجد آباد تو وہ کرے جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اس دنیا کا ایک المیہ اور ایک ٹریجڈی ہے، وہ زبردست ٹریجڈی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی 106 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اس انسانیت کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان تو ہوتا ہے لیکن شرک کو بھی ساتھ میں چلاتے رہتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ہر مشرک سوسائٹی میں اللہ کا تصور ہوتا ہے، ایک گریٹ پاور کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہیں، کبھی یہ کہ یہ ہم کو نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بھائی ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں یا ہماری دعاؤں کو کوئی ٹیکہ دے دیں یا ہماری سفارش کر دیں، کچھ ایسا ہی تصورات رہتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل نہ ہو اور خام خیالی اور انسان اپنے گمان اور اپنی گیسنگ پہ چل رہا ہو، اس کے پاس ایویڈنس نہ ہو، نہ عقل کے ہوں نہ اللہ کی کتاب کے ہوں۔ انسان کا معاملہ بھی اس معاملے میں عجیب ہے، چند نیکیوں کو وہ پکڑ لیتا ہے، ایک پورا مجموعی نظر اس کے پاس نیکیوں کے لسٹ کی نہیں ہوتی، بلکہ نیکیوں کی لسٹ اس کی خود کی ہوتی ہے یا کہیں سے اس کو مل جاتی ہے، ان آتھینٹک سورسز سے مل جاتی ہے، اس کو اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں ہوتا۔ اگر نیکیوں کی لسٹ چاہیے تو اللہ نے یہاں دیا ہے، حرام آئٹم کی لسٹ چاہیے اللہ نے یہاں دیا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے کبھی کچھ پوچھتے نہیں۔ ہم جن سے پوچھا کرتے ہیں ان کی معلومات پور ہیں، اور ہمارے پاس جب خزانہ ہے تو پتہ نہیں کیوں ہم وہاں جاتے ہیں، ہم خود یہاں سے پتہ لگا لیں۔ 2 نمبر کی سورت کے 177 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اور اس کے بعد میں پوری لسٹ ہے نیکیوں کی، اس کو پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہی سناتے رہیں؟ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو، ہم تو اسی کتاب کی طرف بلاتے ہیں جو آپ کے گھروں میں بھائی 1450 سال سے موجود ہے، ذرا سا کھول کے پڑھ تو لو کہ اس میں نیکیوں کی لسٹ کیا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر حرام کی بھی ایک لسٹ اللہ نے سورۃ الانعام میں 6 نمبر کی سورت میں 151 نمبر کی آیت ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ وہ حرام کی پوری لسٹ دے دی گئی۔ ہمارے پاس جو حرام کی لسٹ ہے وہ بھی نقلی ہے، اور جن چیزوں میں ہم نے جو فضائل سمجھ لیے ہیں اس کی جگہ کچھ اور ہے، اس کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں کریں؟ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اوپن کر دیا جائے انسانوں کی طرف، اور پھر انسان خود فیصلہ کریں کہ ان کو کون سی راہ پکڑنا ہے۔ ہماری کوئی اس میں نہ جماعت سازی ہے، نہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی تحریک ہے، نہ کوئی مشن ہے، بس چل رہے ہیں۔ لائک مائنڈڈ ساتھی ہمارے ساتھ ہیں، کسی کو آنا ہے آئے، جانا ہے جائے، اس کی ہمیں چنتا نہیں ہے، ہمیں صرف چنتا ہے میرے اپنے آپ کی مغفرت کی۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے سوالیہ طریقے سے پوچھا کہ کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا، جو سچ مچ بہت بڑی خدمت ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھی۔ وہاں کا موسم عجیب ہوتا ہے، پیاس لگا کرتی ہے، اور جس زمانے میں مشنری نہیں تھی، الیکٹریسٹی نہیں تھی، اس زمانے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع کو پانی پلانا بہت بڑے ثواب کا کام تھا۔ لیکن وہ اپنی جگہ ہے وہ ثواب، اس کو یہ ٹھہرا نہ لیا جائے کہ حاجیوں کو پانی پلا کر ہی سب کچھ ہو جائے گا، حالانکہ اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ نیکی نہیں ہے۔ اور دوسری آئٹم عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی عمارت کی دیکھ بھال جو تم کرتے ہو، اس کو ایسا نہ سمجھ لینا کہ برابر ہو جائے اس چیز سے کہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ پر ایمان بغیر شرک والا، ایک کرپٹ ایمان سمجھ میں نہیں آتا جس میں ملاوٹ ہو۔ وہ ایمان جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، جو ہر جگہ موجود، ہر چیز کو سنے، ہر چیز کو دیکھے، اور اس کو ٹیلی فون لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو شفاعت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اس کے نیٹ ورک سے ہر مخلوق جڑی ہوئی ہے، پھر ضرورت کیا ہے؟ اور اسی صورت میں اور آگے آنے والا ہے۔ اللہ کو شرک سخت ناپسند ہے، انسلٹ ہے اللہ کی۔ اللہ قدرت رکھتا ہے سب کچھ دینے میں، لیکن مشرکین اللہ کی قدر نہیں کر پاتے، ایک عجیب تصور ان کا بنا رہتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی صرف عبادت کی جائے، اس کا ڈر نکل جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ویسے بھی جس دن یہ ایمان آ جائے گا ہم کو کہ وہ واچ کر رہا ہے اور ہم ان کیمرہ ہیں، انشاءاللہ گناہ سے ہم رک جائیں گے۔ ہمارا خود کا ایمان ابھی کمزور ہے بھائی، اس پر محنت کرنی ہوگی۔ تو ایمان باللہ ہو، اور پھر یوم آخرت کو انسان کی ہر سوچ، ہر فعل، ہر عمل کے لیے اس کو جواب دینا ہے، یہ فکر اس کو ہو، اور پھر اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرے وہ، تو یہ اور وہ عمارت المسجد الحرام، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ ایسی ظالم قوم کو جو اپنے من کی لسٹ بنا لے نیکیوں کی، راہ نہیں سوچنے دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سجدے کے تمام حقوق اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو سکتی، اس کا فلاں سجدہ ہے، تعظیمی سجدہ ہے، سب آیا کہاں سے؟ کہیں سے ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ اور جو حضرت آدم والا سجدہ ہے اس کو مثال بنائی جاتی ہے، وہ سجدے کی جگہ سبمیشن ہے، اور سبمٹ ہی ہوتا ہے کوئی اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں۔ یہ جو سجدے کی حالت ہے وہ بادشاہوں کے لیے بھی جائز ہو گئی ہمارے یہاں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، اللہ کی سخت ناراضی اور وعیدیں ہیں اس پر۔ سورۃ الجن 72 نمبر کی سورت میں 18 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدے کے اور عبادت کے تمام حقوق صرف اور صرف اللہ کے ہیں، اور جب اللہ کو پکارو تو ساتھ ساتھ میں کسی دوسرے کو مت پکارا کرو، کسی کو نہیں پکارو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں انسان کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے، کسی کے صدقے، کسی کا کچھ نہ کچھ تو وہ لائے گا، اس کو نیٹ اینڈ کلین توحید کبھی اس کے گلے جلدی اترتی نہیں، اور جس کی انشاءاللہ اتر جائے تو ایسا لگے کہ آب حیات اس کو اللہ نے دے دی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اس سیکوینس کو سمجھ لیا جائے، بار بار ہم گڑبڑ کرتے ہیں اس سیکوینس کو۔ یہ سیکوینس پہلی بات تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، کہ ہمارا جو دین آیا وہ کتاب اللہ سے نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، آئی ڈونٹ نو، لیکن آیا ضرور ہے، کدھر سے آیا یہ آپ کھوجیے۔ یہاں کتاب اللہ میں بتایا جا رہا ہے، اس کی سیکوینس ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن بھی چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جد و جہد کی اللہ کی راہ میں، کاہے سے؟ اپنے مالوں سے بھی اور اپنے جانوں سے بھی۔ جان بھی لگائی ہے، جان یہاں رہے گی، اے سی آفیسز میں ہم بیٹھے رہیں گے، کسی کو کچھ کروڑ روپے دے دیں گے، جا اپنی جان کھپا کے آ جا، یہ دین دکھائی نہیں دیتا کتاب اللہ میں۔ ہماری جان قیمتی ہو گئی، اس کی جان سستی ہو گئی جسے ہم نے خرید لیا کچھ کروڑ روپے میں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟
قرآن شریف ہر جگہ جہاد فی سبیل اللہ بے اموالہم و انفسہم دونوں چیز لاتے ہیں، کسی ایک چیز سے جہاد نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ اعظم درجۃ عند اللہ، یہ تمام اعمال سے جو یہ اپنی لسٹ بنا کے رکھے ہیں اس سے زیادہ یہ بڑے ہیں اجر کے اعتبار سے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے. اگلی آیت شریفہ میں ایک بشارت دی ان کو کہ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے ایڈوانس میں ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی اور رضوان کی اور ایسی جنتوں کی جس میں ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے انٹر بھی ہوں گے. بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اس کے بعد میں جو آیت بتائی گئی وہ ایک فنڈامنٹل آیت، ایک فنڈامنٹل قانون بیان کرتی ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، گڑبڑ کر دیں گے بات بنے گی نہیں. یہاں فرمایا اے ایمان والو نہ تم بنانا تمہارے آبا اور اجداد کو اور نہ تمہارے بھائیوں کو پروٹیکٹنگ ایلیز. پروٹیکٹنگ ایلیز جہاں آیا وہاں ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایمرجنسی حالات کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے کفر کو پریفر کیا ایمان کے سامنے، ایمان کی دعوت ہی نہیں، ایمان کیا چیز ہے، خود ہم میں ایمان نہیں اور ہم فیصلے کرتے بیٹھے، نو یہ نہیں ہوگا. یہاں ایمان جو تین بنیادیں ہیں وہ تین بنیادیں سامنے ہوں اور وہ پیش بھی کی گئی ہوں اور اس کے بعد وہ ریجیکٹ کر دی جائیں تو پھر ایسے لوگوں کے چاہے پھر رشتہ داری کتنے بھی قریب کی ہو پروٹیکٹنگ الائنس نہیں ہو سکتا، نہیں ہونا چاہیے. اس کی نصیحت کی ہے ہمارے رب نے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک مشن ہے. یہ اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانا ایک مشن ہے اور اس میں کوئی روڑے اٹکاتا ہے پھر وہ کوئی بھی ہو تو اس سے کوئی پروٹیکشن نہیں لیا جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم مکس اپ کر دیتے ہیں بات کو. رشتہ داریوں کے درجے اپنی جگہ ہمیشہ قائم رہیں گے. یہ یہاں پر میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ آئیڈیالوجی کے اوپر جب حالات سخت ہیں اس وقت کوئی بھی ایسی رشتہ داری کام نہیں آئے گی اور نہ اس طرف ایسا سوچا جائے. لیکن بات تو جس خاندان میں مجھے پیدا کیا گیا اور جن بھائی بہنوں کے ساتھ مجھے پیدا کیا گیا ظاہر ہے کہ وہ قیامت تک میری رشتہ داری ختم نہیں ہونے والی، لیکن یہ روحانی رشتہ داری ہے، روحانی تعلقات ہیں اور دوسری بات ایمرجنسی کے حالات ہیں. اور اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں. سورہ ممتحنہ 60 نمبر کی سورت شریفہ میں اس معاملے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ يحب المقسطین. اللہ نے کبھی منع نہیں کیا تم سے ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے سے جو تمہیں دین کے بارے میں تم سے کوئی جنگ نہیں کرتے، نہ وجہ بنتے ہیں تم کو تمہارے گھروں سے نکالنے کی کہ تم ان کے ساتھ میں انصاف اور نیکی کا سلوک کرتے رہنا ہوگا. یہ انسانی رشتہ داریاں ہماری ہیں. لیکن پھر ایک رشتہ داری انسان کی اور قریب کی ہوتی ہے اس کے خاندان کی، اور پھر ایک تیسری رشتہ داری یہ آئیڈیالوجی کی ہے. لیکن اس آئیڈیالوجی کی رشتہ داری سے رشتہ داریاں کٹ نہیں جائیں گی. اور اس کے بارے میں اس سے پہلے کی سورت 8 نمبر کی سورت کے آخر میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. یہ جو رحم کے رشتے، رحم مانی بلڈ ریلیشنز، یہ ہمیشہ ایک دوسرے پر فضیلت رکھیں گے ہی اللہ کے لکھے اور اللہ کے فیصلہ کیے ہوئے کے مطابق. اس کو اوور لک نہیں کیا جائے گا، افراط اور تفریط نہیں کی جائے گی. دین ایک بیلنس کا اور انصاف کا نام ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میزان میں خیانت مت کرو، بیلنس کو بگڑنے مت دو. اور اس کے بعد ایک فائنل بات کہی گئی
جس کا انداز ہمارے ساتھ میں ایکسٹارشن کے شکل کا ہے کہ دیکھو یاد رکھو اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ پریفر ہیں ان چیزوں سے تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لاگو کرے. فرماتے ہیں رب تعالیٰ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا، تمہاری پچھلی نسل یا تمہارے بزرگ اور تمہارے اولاد اور تمہارے بھائی اور تمہارے اسپاؤزز اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور وہ مال جس کو تم نے گن گن کے رکھا ہے اور وہ بزنس، وہ تجارت جس میں تمہیں خوف لگا رہتا ہے کہ مندی نہ آ جائے، اور وہ گھر جن سے تم راضی ہو، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے سے زیادہ محبوب تمہیں ہو جائیں گے تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے میٹر کو لاگو کر دے، اور اللہ ایسی بد عہد قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اس میں ایک اور آیت ابھی یہاں یاد آ رہی ہے 63 نمبر کی سورت میں، 9 نمبر کی آیت شریفہ ہے سورۃ المنافقون کی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. ایمان والو یاد رکھو کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور تمہارا مین پاور اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اور جو یہ کرے گا وہ اپنا ہی گھاٹا کرے گا. بلکہ سورہ تحریم 66 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کیا ایمان والو تمہارا تو کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش میں لگے رہو اور تمہارے بال بچوں کو بھی. ایسی جہنم جس کے ایندھن، جس کا فیول خود انسان اور پتھر ہیں. اور اس کے بعد میں جہنم کی اور کیفیت بھی بتائی گئی. خوف آتا ہے انسان کو. ہونا یہ چاہیے کہ جو کامن منیمم پروگرام ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کروں. ان جہنم کانت مرصادا، منتظر ہے وہ جہنم، اللہ کے نافرمانوں کو سزا کے لیے جو تیار کیا ہے اللہ نے، وہ منتظر ہے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. سورہ قاف کی 50 نمبر کی سورت کی آیت ہے. اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے تو بھیج دیجئے، آپ کے نافرمانوں کو میں چھوڑوں گی نہیں. جہنم کے عذاب سے، اس کی سختیوں سے ہمیں خوف آنا چاہیے. ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اتنی خوفناک آگ ہے وہ جس کو اللہ نے تیار کیا اپنے نافرمان بندوں کے لیے. اب فرما برداری کہاں ملے گی؟ فرما برداری ملے گی اللہ کی کتاب میں کہ اس کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کریں. اب ان احکامات پہ عمل کرنے کے لیے رول ماڈل ہمارے پاس میں ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پکڑیں، رول ماڈل ان کو بنائیں اور اس طرح سے اپنی سوچ کو بنائیں. سوچ بنیں گے انشاءاللہ اعمال بھی آئیں گے ویسے. اور اسی پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی خود ہدایت دے. ہم خود بھی ہدایت کے اتنے ہی محتاج ہیں جتنے کہ دوسرے سب. وصلی اللہ علی النبی الکریم.